آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سے نیک کام ہیں کرنے کے لیے، کمی نہیں ہے کوئی، اور ان نیک کاموں میں سے لاکھوں کروڑوں نیک کاموں میں سے ایک نیک چیز یہ بھی ہے، نیک نیتی کہہ لیں آپ اس کو، کہ جب آپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کریں نہ کہیں، تو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے بارے میں اگلے بندے کو جو بھی چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس میں جھوٹ شامل نہ کریں، دھوکہ شامل نہ کریں۔ نبی پاک کی حدیث ہے نا، انہی کا فرمان ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ دھوکہ دینے والا جو ہے نا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا تو ویسے بھی گناہ ہے، اور کسی کو بڑھا چڑھا کے یہ بتانا کہ جی ہمارا بیٹا تو LLB ہے، ہمارا بیٹا تو یہ کیا ہوا ہے، اس نے وہ کیا، ہمارا بیٹے کی تو گھر میں اتنی مانی جاتی ہے کہ وہ جو بات کہے وہی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے، اور ہم تو ادھر سے بہو نہیں لے کے جا رہے، ہم تو بیٹی لے کے جا رہے ہیں، ہم آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دیں گے۔ ہمارے لیے ہماری بیٹیوں سے بھی، یہ ہماری پہلے بیٹی ہے، جو ہماری سگی بیٹی ہیں وہ بعد میں ہیں، ساری زندگی رہنا ہی اسی نے ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری پہلے ہے بیٹی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اوپر سے 4-5 فلٹر لگا کے اپنے بیٹے کی تصویر بھی دکھا دینا، اگر وہ یہاں ہے، آپ ایسی کنٹری میں ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو پھر تو چلو اور بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں ملاقات ہو رہی یا لڑکی کوئی دکھانی ہے، کچھ فیملیز میں ہوتا ہے بیوی کے نہیں وہ فیس ٹو فیس دیکھتے لڑکا لڑکی شادی سے پہلے، لیکن ابھی بہت ایڈوانس ہو چکا ٹائم، لیکن جن کا جو ابھی نہیں اتنے ایڈوانس ہوئے ان کے ساتھ پلیز دھوکہ مت کریں کہ بعد میں لوگ سر پہ بازو رکھ کے رہیں۔ اکثر یہ چیز میں نے دیکھی ہے معاشرے میں، ابھی میرے سامنے کی مثال ہے، میں کیا بھی اب آپ کو بولوں، میری کوئی دور دراز کے ریلیٹیوز ہیں کہ بہت اچھا خاندان، بہت اچھا لڑکا، سر جھکا کے بات کرتا ہے، ان کی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف وہی لڑکا پڑھا لکھا ہے، اور سننے میں کیا آیا کہ جی اسی سے پوچھ کے ہر بات ہوتی ہے، اسی سے مشورے ہو کے ہر بات ہوتی ہے، اتنی اس کی وہ ریپوٹیشن ہے فیملی میں، تو یہ جائے گی تو یہ بھی راج کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہ جاتی ہے اگلے خاندان میں تو اگلے سارے جو ہے نا اپنی دونوں ٹانگیں چارپائیوں پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لائیں جی اب ہمیں ادھر کھانا ہمارے بستروں پہ لا کے پیش کیا جائے کھانا، اور کرنے کو وہ بھی کوئی نہیں، وہ بیچاری اللہ میاں کی گائے پھر وہ بھی کر ہی لیتی ہے، ہاں بہت ساری ہوشیار چلاک بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ اللہ میاں کی گائیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کر بھی لیکن پتہ کیا، جو اللہ میاں کی گائیں ہوتی ہیں نا انہی کی قدر نہیں ہوتی، وہی رلتی ہیں دنیا میں۔ میں تو کہتی ہوں جو اللہ میاں کی گائیں ہیں نا ان کو تو پیدا ہونے کا حق ہی نہیں ہے، جو ان کا حشر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے شہزادے کو دیکھتی ہے نا، جس کی 4 فلٹر لگا کے اس نے تصویر دیکھی ہوتی ہے، پھر وہ شہزادے کو جب اوریجنل حالت میں دیکھتی ہیں تب ان کے ہوش اڑتے ہیں، اور پھر جب سسرال میں قدم رکھتی ہیں تو جو سنا ہوا تھا جی ہمارے بیٹے کی ہمارے گھر میں مانی جاتی ہے، اسی کی سنی جاتی ہے، لیکن جب وہ لڑکی گھر میں قدم رکھتی ہے تو جو ہی وہ لڑکا کچھ بولتا ہے تو جی بہنوں کی، عورتوں کی، اس خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کی ایسی کڑکدار آواز آتی ہے کہ وہی لڑکا جو ہے نا بھیگی بلی کی طرح کونے میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس لڑکی کا سر چکراتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر جب اس لڑکی کی ہمت اور استطاعت کے سے بھی زیادہ اس پہ کام کاج کا بوجھ ڈالا جاتا ہے نا، پھر وہ لڑکی آگے سے کبھی رحم کی بھیک مانگ لے کہ چلو بھئی مل بانٹ کے کر لیں، چلو اتنا میں کر لوں، اتنا کوئی کسی سے ہیلپر ہی کوئی رکھ لے، لیکن نہ جی ادھر ہیلپر کی بات کر کے تو وہ گناہ عظیم ہے۔ بھئی تمہیں کس لیے لائے ہیں، اتنا پیسہ ہم خرچ کے، اتنے ہم اپنی برادری والوں کو ہم نے اناج کھلایا ہے، اپنی برادری والوں کو دکھانے کے لیے ہم نے پیسے اڑائے ہیں، اپنی برادری والوں کو دکھانے کے لیے ہم نے گاڑیاں بک کروائی ہیں، بھئی اس میں تم لوگوں نے اس لڑکی کا کیا کیا ہے؟
جو کہہ رہے ہو کہ اس وہ تمہیں ہم لے کے آئے اتنا پیسہ خرچ کے، کیا اس لڑکی کے نام پہ کوئی پلاٹ لگایا ہوا ہے آپ نے؟ یا اس لڑکی کو کوئی آپ نے 15-20 تولے زیور ڈالا ہوا ہے؟ اس کی انشورنس کروائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ لگا کے تمہیں لے کے آئے ہیں؟ تو پھر بھی ہم نے کام والی رکھنی ہے، پھر بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے کام اگر تمہیں جو ہم لے کے آئے ہیں؟ بھئی اس کے لیے آپ نے کیا کیا مجھے یہ بتاؤ؟ صرف اس کے نصیبوں پہ جو ہے نا آپ نے آگ لگائی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ بھئی کھا پی تو وہ اپنے گھر میں بھی رہی تھی، لیکن کتوں والی حالت اس کی اپنے گھر میں بھی نہیں تھی۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، میں تو کہتی ہوں خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں کی غلط صفتیں بتا کے تو دوسروں کے بیٹوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ خدا کبھی خوش نہ رکھے ایسے لوگوں کو، کبھی کوئی خوشی نہ دے۔ میں تو کہتی ہوں میرا تو جتنا کہ میں دکھی ہوں نا ان لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے، میں تو کہتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت بھی نہ دے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے۔ جتنا کہ انہوں نے زندگیاں برباد کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اوپر سے خود کو نیک پارسا سمجھتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا دور دور تک بھی ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس طرح کی۔ اوپر سے بیاہ کھلانی ہے بیٹی کسی کی، تو ساتھ ہی جیسے ہی بیٹے اپنے کی شادی کریں گے ساتھ ہی 1000 ذمہ داریاں اس پہ ڈال دینی ہے کہ وہ اپنی بیوی جو اس کو بیاہ کھلایا اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ چلے۔ بھئی ہم نے تمہاری شادی کی ہے، چلو اب تم ہمارا یہ کام کرو، ہماری یہ ذمہ داری اٹھاؤ، ہماری وہ ذمہ داری اٹھاؤ۔ بھئی جس بغیر بیچاری کو تم لوگ بیاہ کے لائے ہوئے ہو، اس کی ذمہ داری اس کے ماں باپ نے پیچھے سے پوری کرنی ہے۔ آ کے وہ تم لوگوں کو پکا کے اناج تم لوگوں کے آگے پھینکے، تم لوگوں کے بیٹوں کو وہ خوش رکھے، اوپر سے تو پھر ضرورتیں ذمہ داریاں جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے میکے سے جا کے پوری ہی کرے۔ لعنت ہے بھائی تم لوگوں پہ، تم لوگ تو ہو ہی لعنت کھانے کے قابل۔ اور اس طرح ایسے معاشروں میں لڑکوں کو دبا دیا جاتا ہے نا کہ پہلے تو ان کی شادیاں بہت لیٹ کروائی جاتی ہیں تاکہ شدید قسم کے ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ترسا کے ان کی جب شادیاں کروائی جاتی ہیں نا، پھر ساتھ ہی ان کو ہوتا ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ میرے سے واپس لے لیں میرے گھر والے، یہ نہ ہو کہ مجھے جو بیوی دی ہوئی ہے وہ کہیں واپس ہی نہ لے لیں، اس لیے میں بیوی کو سمجھا بجا لوں گا لیکن گھر والوں کو میں نے راضی رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ میرے سے بیوی چھین لے۔ اور میں تو اس مرد کو بھی جانا لانتی بولوں گی کہ جس کو غیرت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی بیٹی کو لایا ہوں اپنی ذمہ داری پہ۔ کمال کی بات ہے۔ اور کئی خاندان تو ایسے ہوتے ہیں کہ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے نا لا کے ان کی گودوں میں اپنے بچے ڈال دینے۔ کیوں بھئی؟ وہ ان کے دن ہیں، وہ ان کے نخرے اٹھانے کے دن ہیں، کیونکہ 4 دن تو خوشی کے ہوتے ہیں، شگن کے ہوتے ہیں، ان کے ہم نے چاولاٹ دیکھنے ہیں کہ ان کو ابھی آتے ہی وہ سانس بھی نہ لیں، ان کا بھی انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا کسی کا، تو ان کی گودوں میں ہم بچے ڈال دیں، ان کے آگے ہم اپنے جوائی بٹھا دیں لا کے کہ چلو جی اب آئیو، آتے ساری بھئی ان کو پوچھو، یہ ہیں ہمارے فلاں، تو یہ ہمارے ڈمکاں، ہمارے بچوں کو اٹھاؤ، ہمارے بچوں کو کھلاؤ، اور بلکہ ایسا کرو کہ رات کو جب سونے لگے نا تو سوتے ہوئے بھی ہمارے بچوں کو ساتھ لے جاؤ، پاس سلا لو۔ اور کچھ تو اتنی حرام خور ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو بھی سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، وہ چچی آئی ہوئی ہے، اوپر گئی ہے، چچی اپنے روم میں گئی ہے، چچا گیا ہوا ہے، یا ماموں ہے مامی ہے وہ روم میں بیٹھی ہوئی، جاؤ روم میں بھاگ جاؤ، روم میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بہت ہی بے افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں پہ جو 2 میاں بیوی کو تھوڑا سا ٹائم بھی سیپریٹ نہیں دے سکتے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے کرتی ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح کرتی ہیں۔ تو جب تم لوگوں نے آتے ساری ان کو اپنا آپ دکھایا ہے، جب 2 منٹ کے لیے میاں بیوی بیٹھ کے ان کو سکون کا کھانا میسر نہیں ہے، بیچ میں آپ لوگوں نے اپنے بچے گھسا دینے ہیں کہ چلو جاؤ جاؤ وہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے، جاؤ آپ بھی کھاؤ جا کے۔ یار تھوڑا سا تو احساس کریں، تھوڑی سی شرم کریں آپ لوگ۔ بہت ہی گھٹیا ذہنیت ہے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، میں آپ کو ڈیلی کے کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات اپنے سامنے کے ایکسپیرینسز بتاؤں گی، اور پھر جس سے ریلیٹ کرتے ہیں نا یہ واقعات، وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کیا سین ہوتے ہیں۔